الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت کرنے کے دنیاوی اور اخروی بہت سے فوائد والدین کو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بہت آسانی سے ہو جائے گا جن کی اولاد نہیں۔ بیچارے تنہائی اور پریشانی کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں، اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بڑھاپے میں بھی تنہائی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اولاد، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان کی اچھی تربیت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی۔ اور دوسری بات یہ کہ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ حاصل ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے۔ صحیح مسلم۔ اور نیک اولاد دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے درجات بڑھائے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، میرے لیے درجات کی بلندی کا کیا سبب ہے؟ تو جواب ملے گا، تیری اولاد جو تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن ادب سکھاؤ۔ تو چنانچہ بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے ماں باپ کو بہت سے دنیاوی اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا مقصد کیا ہے؟ ہم تربیت کر کے ان کے اندر کیا خوبی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بچوں کو انگلش کا سکھا دینا یا میتھمیٹکس اور سائنس کیمسٹری کا سکھا دینا یہ ان کی تربیت کہلاتی ہے یا ان کی پرورش کہلاتی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اور ماہرین کے ہاں ان کی تربیت کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ تربیت کے مقاصد اور فوائد کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، بچوں کی طبیعت میں اچھائی کی رغبت پیدا ہو جائے اور برائی کی نفرت پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، بچے اچھے شہری بن جائیں۔ نمبر 4، بچوں میں لوگوں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نمبر 5، بچوں میں اچھی عادات پیدا ہو جائے۔ نمبر 6، دنیا میں نیک نامی ہو جائے۔ نمبر 7، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ چند ایک مقاصد ہیں جو بچے کی تربیت سے باقاعدہ مقصود ہے۔ نیکی کا جذبہ ہو، برائی سے نفرت ہو، اللہ رسول کی محبت ہو، اچھی عادات پیدا ہو، ان کی عادات اچھی ہو۔ اگر بچوں کی تربیت ہوگی تو ایک بہترین اور حسین معاشرہ عمل میں آئے گا، اور اگر بچوں کی تربیت نہ ہوگی تو پھر ایک معاشرہ، برا معاشرہ وہ سامنے تشکیل ہوگی اور وہ دکھائی دے گا۔ اس لیے آگے بچوں کی تربیت کے نہ ہونے کے نقصانات بھی چند عرض کیے جا رہے، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن مختصراً چند ایک نقصانات بچوں کی تربیت کے نہ ہونے کے عرض کیے جا رہے۔ نمبر 1، اولاد میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر ایک والدین اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے اور اس کی کمی کا بھی ان کو احساس ہے، اس کی شکایت بھی کر رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو والدین کی اطاعت و فرما برداری کم ہو جائے گی۔ نمبر 2، معاشرے میں اچھے افراد کم ہو جائیں گے۔ آج کے بچے کل کے بڑے، آج کے بچے کل کے تاجر، کل کے ملازم، کل کے افسر، کل کے حکمران، یہ آج کے بچے ہیں۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ بہت سے اعلیٰ سطح کے حکمرانوں نے بہت اچھے کام کیے اور اس میں دخل ان کی بچپن کی تربیت کا تھا۔ تو اس وجہ سے معاشرے میں اچھے افراد کم ہو جائیں گے اگر وہ تربیت نہ ہو۔ نمبر 3، معاشرے سے دیانتدار ملازمین کم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، دیندار اور امانت دار تاجر کم ہو جائیں گے۔ یہ کئی نقصانات ہیں، تو اس وجہ سے انتہائی اہمیت ہے بچوں کی تربیت کی اور بچوں کی صحیح ان کو عادات کے سکھانے کی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔